گھر ہو، محل جیسا بڑا گھر ہو، ہے نا، جس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان ہو، کھانے کے لیے زبردست اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ہو، بہترین ایک سے ایک لباس ہو، بہترین لباس ہو، ہے نا، زیورات ہو، نوکر چاکر ہو، ہر چیز کی سہولت ہو، اور اس کو کرنے کے لیے کوئی کام، یہاں پر اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، مشغول رکھنا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اخلاص کے ساتھ اور بندوں کے معاملے میں احسان کے ساتھ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ خیریت سے ہے؟ کھانا کھا کے آئے؟ ناشتہ کرے؟ لنچ کرے؟ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو الحمدللہ اس حال میں رکھا صحت اور عافیت کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم سب ایک اکیلے اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ لوگ جانتے ہیں آج کا جو درس ہے وہ کس بارے میں ہے؟ خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، ہیپی لائف۔ پیدائش سے لے کر ابھی تک ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں نعمتیں اللہ رب العالمین کی استعمال کی ہے، اور ان میں جو عظیم نعمت ہے وہ زندگی کی ہے، اور اگر زندگی نہ رہی تو پھر تمام کی تمام نعمتیں ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ ابھی جو زندگی ہے، ایک مرتبہ میری اور آپ کی جو روح پیدا کر دی گئی، اب روح کے پیدا ہو جانے کے بعد سے لے کر اب اس کی زندگی کے جتنے مرحلے آئیں گے، ان تمام مرحلوں میں میری اور آپ کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ عالم ارواح سے میں اور آپ ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے میں اور آپ اس دنیا میں آئے، آپ اپنا مائک آف کر رکھیں پلیز۔ عالم ارواح سے ہم کہاں آئے؟ ہماری زندگی شروع ہوئی کہاں سے؟ عالم ارواح سے۔ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد موت میری اور آپ کی زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ موت میری اور آپ کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہے، قبر کی زندگی۔ پھر اس کے بعد حشر کی زندگی، حشر کی زندگی کے بعد ہمیشہ والی خوشی کی زندگی یا ہمیشہ والی غم کی زندگی۔ اب ہمیشہ والی خوشی یا ہمیشہ والی جو غم کی زندگی ہے وہ ڈیپینڈ ہے میری اور آپ کی آج کی اس زندگی پر۔ ہم سب کو خوشگوار زندگی گزارنا ہے نہیں ہے نا؟ پکا ہے؟ خوشگوار زندگی گزارنا ہے؟ یس ہے، ہم سب کو گزارنا ہے، اسی لیے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سننے کے لیے کہ ہم کو ہماری لائف کو ہیپی لائف کیسے بنانا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان خوش رہنا نہیں چاہتا اس کی زندگی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ آپ اس بات کو طے کر لیجئے کہ میری زندگی کو مجھے خوشحال بنانا ہے، تبھی جا کر ہماری زندگی خوشحال زندگی، خوبصورت زندگی، بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی بنے گی انشاءاللہ۔ میں نے جو ٹاپک چنا ہے، یہ ٹاپک ہے عبد الرحمن السعدی کی ایک کتاب ہے حیات السیدہ۔ اس میں انہوں نے خوش رہنے کے کچھ سیکرٹس بتائے، کچھ اصول بتائے، کچھ قاعدے بتائے کہ خوشگوار زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ انہی کی کتاب سے کچھ نوٹس میں نے نکالے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 16 یا 17 کچھ ایسے پوائنٹس نوٹ کیے جس سے ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں خوشحال زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اسلام
خوشگوار زندگی کیسی زندگی کو کہتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری نظر میں خوشگوار زندگی, بہترین زندگی, خوبصورت زندگی کیا ہے؟ جس کے پاس گھر ہو, محل جیسا بڑا گھر ہو, ہے نا, جس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان ہو, کھانے کے لیے زبردست اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ہو, بہترین ایک سے ایک لباس ہو, بہترین لباس ہو, ہے نا, زیورات ہو, نوکر چاکر ہو, ہر چیز کی سہولت ہو اور اس کو کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہو. یہ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ خوشگوار زندگی کا نظریہ ہے نا, جس کے پاس سب کچھ ہو, سب کچھ, اور اس کو خود کو کرنے کے لیے کچھ کام نہ ہو. تو ایسی زندگی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا زندگی ہے, کیا خوشحال زندگی ہے. آپ کو معلوم ہے, جس کے پاس ہر چیز ہو اور خود کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہ ہو, تو یہ خوشگوار زندگی نہیں ہے, یہ بوجھ والی زندگی ہے. ہم اپنے آپ پر بوجھ ہیں. اگر ہم خالی رہنا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ اور ہمارے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی کام نہ ہو, تو پھر یاد رکھ لینا آپ اپنے آپ پر بوجھ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نظریے کو چینج کیجئے, بدلیے. اگر یہی نظریہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کتنا بڑا تھا. ہمارا یہ ہال کم سے کم 3 ہمارے امہات المومنین کے حجرے کو ملا کر بنتا ہے. 3 ہمارا یہ پورا ہال. محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا, جو چھوٹا سا جو گھر تھا, اتنے چھوٹے گھر میں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پھر ہیپی لائف نہیں تھی, خوشگوار زندگی نہیں تھی؟ کھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان تو نہیں تھے, لیکن زندگی بڑی خوشحال تھی. پہننے کے لیے بادشاہوں کی طرح کپڑے نہیں تھے, لیکن زندگی بڑی خوبصورت تھی, ہے نا. ہمارے امہات المومنین کے پاس ہزاروں زیورات نہیں تھے, لیکن ہاں ان کی زندگی بڑی پیاری زندگی تھی. تو ایسا کیا آج ہمارا جو نظریہ ہے وہ وہی نظریہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ کچھ بھی چیزیں نہیں تھی, اس کے باوجود بھی ان کی زندگی بڑی پیاری, خوبصورت, بڑی خوشگوار زندگی تھی. صحابیات, ہمارے صحابہ, ان کا تو ہم نام رکھنا پسند کرتے ہیں نا. ابو بکر, عمر, عثمان, نام رکھ کر فخر محسوس کرنا چاہتے ہیں, ہم فخر محسوس بھی کرتے ہیں. ہمارا نام رکھ کر کوئی فخر محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری طرح بول سکتے کہ ہم ان کا نام رکھیں گے اور ان کی طرح میری بیٹی کی زندگی ہو, میری بیٹی کی زندگی ہو. ان کی زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں تھی جس کا تصور آج ہماری لائف میں خوشگوار زندگی کا. اس کے باوجود بھی ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو ان کی زندگیاں تو خوشحال تھی نا, زبردست زندگیاں تھیں. جانتے ہیں آپ ان کی زندگیاں خوش کیوں تھی, خوشحال کیوں تھی؟ ان کی زندگیاں جو تھی نا, ان کی جو دل کی جو دنیا تھی نا, وہ دل کی دنیا اطمینان والی تھی, پرسکون والی تھی, مطمئن تھی. اسی لیے ان کو یہ دنیا کی چیزوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول لکھیے, بڑا زبردست قول ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ایک جنت ہے اور آخرت کی ایک جنت ہے. جو دنیا کی جنت کو حاصل نہیں کر سکا وہ آخرت کی جنت کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا. جو دنیا کی جنت ہے نا, وہ دل کا مطمئن ہونا ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور ہمارے صحابہ اور صحابیات, ہماری تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ازواج مطہرات کے پاس تھا, تمام امہات المومنین کے پاس تھا. دل کا مطمئن ہونا. کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں غم ہے, پریشانی ہے, مشکلات ہے, تکلیفیں, بیماریاں ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, یہ جو چیزیں میں گنا رہی ہوں نا, وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی انسان سکون میں, اس کی زندگی خوشحال ہو, اس کا دل مطمئن ہو, اس کا دل پرسکون ہو, اطمینان والا اس کو دل دیا جائے. یہ ہے خوشگوار زندگی, یہ ہے خوشحال زندگی. اب ہم کو بھی ہماری زندگی خوشگوار بنانا ہے نا, خوشحال بنانا ہے نا, تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کیا واقعی یہ دنیا کی زندگی میں اب بھی ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے نا. وہ اطمینان والی, وہ پرسکون والی, ہے نا, وہ مطمئن دل والی زندگی کیا ہم کو اب بھی مل سکتی ہے؟ ایک کوسچن ہے نا. چلیے قرآن سے کرتے ہیں وہ کوسچن. نکالیے سورہ نحل, سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 96. اللہ رب العالمین, ہمارا یہ جو سوال ہے نا, کیا ہم اب بھی اطمینان والی,
बेहतरीन ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो अब गुजारने के लिए हमें करना क्या होगा? ठीक है, गुजार सकते हैं या नहीं उसका भी जवाब है, और गुजारने के लिए क्या करना है उसका भी जवाब है। आयत क्या है देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, वह हुआ मोमिन, शर्त क्या है? वो मोमिन होना चाहिए। तो अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। अल्लाह क्या कहता है? फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाकीज़ा ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी अता करेंगे। दुनिया की ज़िंदगी की बात हो रही है यहाँ पर। और फिर उसके आगे अल्लाह क्या कहता है? वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, उसकी दुनिया की ज़िंदगी भी हम तय्यबा ज़िंदगी बना देंगे, पाकीज़ा ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी बना देंगे, और आखिरत में भी उनके नेक आमाल का बेहतरीन अजर देंगे। अल्लाह अकबर। तो अब इस सवाल का जवाब तो हमको मिल गया कि दुनिया में भी हम हमारी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या होगा? पहली शर्त वह हुआ मोमिन, आपको मोमिन बनना है, आपको ईमान वाले बनना है, ईमान। दूसरा क्या है? मन अमिल सालिह, आपको अमल सालिह करना है, अच्छे आमाल करना है। अब करने वाले काम मैं यहां से गिना रही हूं आपको। पहला काम, मोमिन बनना है ना, तो ईमान मजबूत रहना हमारा। किस बात पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर हमारा यकीन, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारा एतमाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना मजबूत होना कि मेरा रब मेरे हक़ में जो भी करेगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। अल्लाह के हर फैसले पर मैं राज़ी हूँ। जब ये नज़रिया आपके अंदर बैठ जाएगा ना, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बनना शुरू हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी में जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिया उस पर भी राजी, जो नहीं दिया उस पर भी राजी। यह है ईमान। हम आज गम में क्यों रहते हैं? मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होना था, है ना? आज लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगियां पूरे बर्बाद कर रहे। लड़का बोला मुझे वो लड़की नहीं मिली इसीलिए मैं जीऊंगा ही नहीं, लड़की बोली मुझे वो लड़का नहीं मिला तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। आपको जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उससे बेहतर आपको अता करेगा। जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, ये सोच आ गई ना, आपके दिल के अंदर से कितना बड़ा बोझ, कितनी बड़ी गंदगी, कितनी बड़ी वो सोच जो आपको खुश रहने से रोक रही थी, वो निकल जाएगी। जिस हाल में मेरे रब ने मुझे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए आप, बाज़ाब्ता इस पे सीरियल्स बनाए जा रहे, पाकिस्तानी सीरियल्स बनाए जा रहे। अगर लड़के को लड़की नहीं मिली तो उसने पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और उसको देखकर हमारे नौजवान पीछे पड़े हुए। मैं नहीं जानती वो कौन सा है, लेकिन है ऐसी चीजें। सोचिए आपको अगर कुछ नहीं मिला, अल्लाह ने अगर आपके लिए उस रिश्ते को खैर का रिश्ता नहीं रखा, तो राजी हो जाइए, उससे बेहतर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। खुश रहना आप सीख जाएंगे जब ये अल्फाज आपके अंदर उतार लेंगे। मेरे सामने मैं ख्वाहिश थी मेरी बिरयानी की और मुझे मिली दाल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दाल को भी मजे से खाएंगे आप, वरना अगर बिरयानी अगर जहन में रखेंगे ना तो फिर दाल के अंदर भी आपको मजा नहीं आएगा। खुश रहना है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। मुझे बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबियात जो थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो थी ना, उनके पास क्या सहूलतें थी? हमारी तरह सहूलतें थी उनके पास। हमारे घर में राशन 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का कम अज कम तो होता है। 6 महीने छोड़ दो, 1 महीने का पूरा तो होता है।
اس کے باوجود بھی ہمارے پاس شکایتوں کا انبار. یہ شکایتیں کیوں آتی ہیں معلوم ہے؟ جب زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. ہماری صحابیت کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے اور وہ خوش ہے الحمدللہ. کھانے کے لیے گھر میں صرف کھجور اور پانی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خوش ہے الحمدللہ. رب نے جو دیا الحمدللہ, جو چھین لیا الحمدللہ. نعمتیں جب اللہ دیتا ہے بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اور دے سکتا ہے اللہ رب العالمین, ٹھیک ہے. اور وہ نعمتیں اللہ چھین بھی لے تو اللہ کی مرضی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی کی حالت میں ہوتے اور ان سے کوئی پوچھتے, ان کے حال چال پوچھتے, تو اللہ کے نبی کیا کہتے معلوم ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. تمام تعریف اللہ کے لیے, اللہ کا شکر ہے نہیں, تمام تعریف اللہ کے لیے. میں مصیبت میں ہوں, میں غم میں ہوں, میں پریشانی میں, میں جس بھی حالت میں ہوں, ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. یعنی اللہ نے میرے حق میں جو کیا بہتر ہے میرے لیے, خیر ہے میرے لیے. سوچو آپ, یہ خالی ایک لفظ آ گیا تو کتنے جو ہم کو ہماری خوشی کو روکنے والے جتنی رکاوٹیں تھی وہ پوری ختم ہو جائے گی. دل میں ایک سکون آئے گا, اطمینان آئے گا. جو بھی ہوا الحمدللہ اللہ کی مرضی سے ہوا نا. اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تو ہمیں وہ چیز ہم کتنی ہی محنت کر لو مل سکتی نہیں مل سکتی. تو خوش رہنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط رکھنا. اللہ نے جو بھی دیا میرے حق میں بہتر تھا وہ مجھے دیا, اور جو اگر نہیں دیا تو میرے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے نہیں دیا, اور اگر کچھ دے کر بھی چھین لیا تو وہ چھیننا میرے لیے بہتر تھا. ٹھیک ہے, یہ پہلا اصول. دوسرا, عمل صالح, نیک اعمال. ہماری جو زندگی ہے نا, صبح سے شام تک کی زندگی ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کے مطابق ہی جینا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جینا ہے نا. جب ہم مومن بنیں گے تو یقیناً ہماری جو زندگی ہوگی عمل صالح کے مطابق ہی ہوگی. اور عمل صالح کرنے سے نا بڑے فائدے ہیں. سکون کیسے ملتا ہے عمل صالح کرنے سے؟ دیکھیے, عمل صالح پر مہر کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب وہاں پر ہمارے غلط ہونے کا اندیشہ ہوگا. ہم اگر کچھ عمل کر رہے, اگر ہم کھانا ہی کھا رہے, مثال کے طور پر ہم سیدھے ہاتھ سے کھا رہے, ٹھیک ہے, ہمارے جو پلیٹ ہے اس کے ذرا سامنے سے کھا رہے, اچھے انداز میں کھا رہے, بہتر انداز میں کھا رہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھانے کا حکم دیا نا ویسے کھا رہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے, تو اب مجھے بولو آپ لوگوں کو اس بات کا سکون نہیں ملے گا, ہم کو اس بات کا سکون نہیں ملے گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق جا رہی ہوں, کسی اور کے نہیں. یعنی میں غلط نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر صحیح ہونے کا مہر اللہ کے نبی نے لگا دیا. ایک بہت بڑا ہے نا غم ہٹ جاتا وہاں سے. عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے وہ بے چین ہوتے ہیں کہ اگر میں جو عمل کر رہی ہوں وہ غلط ہوگا تو میرا کیا حال ہوگا. نہیں, ہمارے دل میں نا خوشی آ جائے گی. کس بات سے؟ کہ میں جو عمل کر رہی ہوں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ٹینشن فری. دوسری چیز, میں جو عمل کر رہی ہوں نا اس کا اجر ہے, یہ ویسٹ نہیں ہے. اگر میں کھانا سنت کے مطابق کھاتی ہوں تو اس پر مجھے اجر دیا جائے گا نا. ایک تو میں صحیح طریقے سے کھا رہی ہوں اس بات کا یقین ہے, دوسرا میں کھا رہی ہوں تو مجھے اجر دیا جائے گا, تیسرا مجھے نقصان نہیں ہوگا نا کچھ بھی. اگر کوئی مجھے غلط بولتا ہے تو میں اس کو بتا سکتی ہوں نا کہ میں غلط اگر ہوں تو مجھے بتاؤ, میں صحیح ہوں تو میں بتاؤں گی. 3 بڑے فائدے ہیں یہاں پر آپ کو عمل صالح کرنے کے. آپ غلط نہیں ہوں گے اس کے اندر, آپ ایک دم سیف ہو جاؤ. جب ہم سیف ہو جائیں گے نا, سیف زون میں اگر آپ آ جائیں گے نا تو خوشی ہوگی یا غم؟ زندگی خوشحالی سے گزرے گی. آخرت میں ٹینشن کا ڈر نہیں ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. اللہ میں صبح سے شام تک کی زندگی عمل صالح کے مطابق گزارتی تھی, نو ٹینشن, ختم. میرا کھانا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا چلنا, میرا پھرنا, میرا پہننا, میرا اوڑھنا, میرے معاملات, میرے تمام کے تمام جو حالات ہیں وہ تمام کے تمام حالات کو میں سنت کے مطابق جیتی تھی. ٹینشن فری, خوشحال زندگی, خوشی خود بخود آئے گی آپ کی زندگی میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مومن جو ہوتا ہے نا, مومن اس کا معاملہ بڑا زبردست ہوتا ہے. مومن کی طرح زندگی کوئی نہیں گزار سکتا, کوئی نہیں گزار سکتا. اس کی طرح مزیدار زندگی, زبردست زندگی, بہترین زندگی کسی کی نہیں ہوتی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیونکہ مومن کا جو معاملہ ہے نا بڑا عجیب ہی. کیسا؟ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟
शुक्र करता है, शुक्र करता है। खुशी मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। और अगर उसको कोई गम मिलता है तो क्या करता है? सब्र करता है। सब्र और शुक्र, जब जिंदगी में ये दो चीजें आ जाएगी ना, जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल हमारी हो जाएगी। पहले ईमान, अमल सालेह, सब्र, शुक्र। अल्लाह अकबर। जो है अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है। इतनी सेहतमंद जिंदगी है, कभी देखो नेमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अल्लाह ने हमको अता की। सिर्फ हमारे जिस्म पर नजर डाल लो, एक आंख जो है ना, उसकी कीमत आप पूरी दुनिया भी अगर कोई देना चाहेंगे ना तो आप देंगे उनको? अगर कोई आपको बोले हम पूरी दुनिया आपको दे देंगे, आप पूरी दुनिया ले लो, मगर आपकी एक आंख हमें दे दो, देना पसंद करेंगे? नहीं देंगे ना। कितनी बड़ी नेमत है ये, सोचो आप, कितनी बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खा रहे ना हम। आपको मालूम है आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस वजह से परेशान हैं? इंडाइजेशन की वजह से, बदहजमी की वजह से। हजम नहीं हो रहा ना, और जब वो हजम नहीं हो रहा तो उसके अतराफ पूरे बीमारियां घेर के आ रही हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस वजह से परेशान हैं, इंडाइजेशन की वजह से। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब खाते हैं तो अल्लाह के एहसान से हमें हजम हो जाता है, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत हमको नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? सोचो आप, कभी कभार अगर खाली पेट में दर्द हो जाए तो हम परेशान हो जाते, सब्र करना है ना। अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह की तारीफ है, ठीक है। सब्र खुद ब खुद जब आए, और देखो जब सब्र करेंगे ना तो वो उस मुश्किल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अजर भी देंगे सब्र करने पर। और अगर वो मुश्किल हमारे गुनाहों की वजह से आई तो उससे हम सीखेंगे भी, हमारे लिए भी एक सीख होगी, हमारे लिए भी एक लेसन होगा। और दोबारा वो गलती अगर हम उसको अगर हम उसको रिपीट ना करें, उसके लिए अगर नसीहत हासिल कर लेंगे तो फिर वो तकलीफ हमको दोबारा नहीं होगी। सब्र और शुक्र हर मामले में, जिंदगियां संवर जाती है अगर सब्र और शुक्र का मामला अगर आ गया तो। आज अज़वाजी जो जिंदगी है ना, हमारे घरों की मियाँ बीवी की जिंदगी जो तलाक तक पहुंच रही ना, सिर्फ ये दो अगर क्वालिटीज अगर उनके अंदर आ गए ना, वो जिंदगी बच सकती, सब्र और शुक्र। देखो आप, निजामाबाद सेकंड लेवल पे आ गया, फर्स्ट लेवल पे था, अब सेकंड लेवल पे आ गया। हैदराबाद फर्स्ट लेवल पे आ गया तलाक में, तेलंगाना में पूरे। सब्र और शुक्र अगर ये मामला अगर आ गया, हम छोटी छोटी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे तो हमारी जिंदगी में खुशी कैसे आएगी? कोई अगर घर में मामला हो जाए, अगर जिंदगी में कोई मामला हो जाए, उस पर सब्र कर लो और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो, तब जाके हमारी जिंदगी में ना खुशियां आएगी। वो सब्र का जो पैमाना है ना, वो पीछे हटेगा थोड़ा सा। जब इंसान खुश होता है ना तो उसको महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप इतना बड़ा पहाड़ उठाकर सब्र कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में जो मुसीबत है ना वो बहुत कम है, अल्लाह बहुत कम है। हमारी जो सहाबिया थी, अंबिया जो थे, सबसे ज्यादा मुश्किलात और परेशानियों की जिंदगी तो उनकी थी, तो उतना होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी खुशहाल थी। तो मेरी और आपकी जिंदगी तो और ज्यादा खुशहाल होना चाहिए। सब्र और शुक्र, चार क्वालिटीज हो गए ना हमारे, ईमान, अमल सालेह, सब्र और शुक्र। मोमिन का मामला हर मामले में क्या करता? वो सब्र और शुक्र से काम लेता। कोई अल्लाह की नेमत मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कोई चली भी गई, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। उसके बाद आइए, और हमको क्या काम करना है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खुशहाल जिंदगी गुजारे। अब ये बड़ा पॉइंट अहम है, पांचवा पॉइंट बहुत अहम और जरूरी है। हर पॉइंट ही अहम है, लेकिन ये पॉइंट की हमारे माहौल और मुश्किल को जरा ज्यादा जरूरत, थोड़ा ज्यादा बोलते ना, डोज थोड़ा ज्यादा अगर दे दे तो काम बड़ा रफ्तार से होता है, तो ये डोज की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या है वो डोज, क्या है वो पॉइंट? हमको कभी खाली नहीं रहना, हमेशा मसरूफ रहना है अच्छे कामों में, मसरूफ रहना है अच्छे कामों में। वरना ये बोले रिपीट आंसर ऐसा आएगा, हम मसरूफ रहते हैं हम बेकार के कामों में नहीं।
آپ کو کبھی خالی نہیں رہنا ہے, ہمیشہ مصروف رہنا ہے اچھے کاموں میں, اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. تو مصروف کن چیزوں میں رکھنا ہے, یہ بھی سوال ہے نا, ہے نہیں ہے؟ ہاں, پہلی چیز مصروف رکھنا ہے ہم کو اللہ کی عبادت میں اخلاص کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اللہ کے بندوں کے معاملات میں احسان کے ساتھ مصروف رکھنا ہے اپنے آپ کو. بات آئی سمجھ میں؟ زندگی میں واقعی خوشی آئے گی, سکون آئے گا, اطمینان آئے گا جب ہم اللہ رب العالمین کے عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے. ہم جو بھی نیکی اور خیر کا کام کریں گے نا, وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا, اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہوگا, کوئی ریاکاری نہیں ہوگی, کوئی دنیا کے نام کے لیے, نمود کے لیے, شہرت کے لیے ہم نہیں کریں گے. دل میں واقعی خوشی ہوگی, یا رب میں نے تیرے لیے کیا, یا رب میں یہاں پر تیرے لیے بیٹھی ہوں, یا رب میں یہاں پر تیرے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہی ہوں, خالص اللہ کے لیے, ہر عبادت خالص اللہ کے لیے. زندگی میں خوشی آئے گی, سکون آئے گا, خوشگوار زندگی ہماری بنے گی انشاءاللہ. اور دوسرا, اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ, تمام معاملات میں احسان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے. احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے بولیے؟ بدلہ نہیں ہے احسان. احسان ایک طرفہ عمل ہے جس کے اندر اجر صرف اور صرف اللہ کے لیے, اللہ سے لینے کی امید رکھی جاتی ہے. احسان حق دینا احسان نہیں ہے, حق سے زیادہ دینا احسان ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, کیا ہے وعدہ؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ رب العالمین جو لوگ احسان کرتے ہیں نا, ان لوگوں کو اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں دنیا میں, اور آخرت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کا بھی وعدہ کرتے اللہ رب العالمین. احسان کرنا, جب احسان کیا جاتا ہے نا تو اس سے بدلے کی امید نہیں رکھی جاتی, اور جہاں بدلے کی امید ہو وہاں پر احسان نہیں ہوتا. ہمارا ہر کام بندوں کے ساتھ, جو اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, وہ کیا, کون سا ہوتا ہے؟ بدلے والا ہوتا ہے نا. ہم کرے تو انہوں بھی کرنا, ہم دیے تو انہوں بھی دینا, ہے نا, ہم گئے تو انہوں بھی آنا. یہ بدلے والا ہو گیا نا, تو پھر اس میں احسان کہاں رہے گا؟ پھر کیسے آئے گی وہ خوشی؟ جب بدلے والا معاملہ ہوگا نا, پھر اگر ہم کوئی کام کرے, ان کا انہوں اگر ہمارا کام نہیں کرتے, ہم کڑ کڑ کے رہ جاتے اور اس کے اندر غم میں پڑ جاتے, اور خوشی ہماری زندگی سے غائب. غور کرو, یہاں پر احسان کا معاملہ کرو. آپ نے کر دیا, بس اجر اللہ کی ذات سے لینا ہے. زندگی میں نا سکون آئے گا, واللہ اطمینان آئے گا. آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کر دیا, آپ کو جو دینا تھا آپ نے دے دیا. ہم دیے, ہمارے وقت پہ انہوں نہیں دیے, اب پوری زندگی اس میں کٹ جاتی پوری. انہوں نہیں دیے, نونوں نہیں دیے, ایسا نہیں دیے, ویسا نہیں دیے, دیے بھی تو ہمارے جیسا نہیں دیے. نہیں آئے گا, دل میں سکون آئے گا, خوشی ہوگی, خوشگوار زندگی بنے گی نہیں بنے گی. ہم کو جو کرنا تھا ہم نے وہ کر دیا, بس کوئی کرے یا نہ کرے, ٹھیک ہے. ہمارا اجر کس سے کریکٹ کر دیا ہم؟ اللہ رب العالمین سے. آ گیا سکون, اطمینان. جب سامنے والے سے امید ہی نہیں ہوگی تو پھر اس سے گلا اور شکوہ کس بات کا, ہے نا. ہاں, پورا معاملہ درست ہو گیا. دیکھو پورے, خالی اگر یہ چیز اگر لے لیے نا, کتنے خاندانوں کے خاندان سدھر جائیں گے, کتنی رشتہ داریاں ہماری بہتر ہو جائے گی. آج ماموں پھپھو سے لڑے ہوئے ہیں, خالہ ایک دوسرے خالہ سے لڑے ہوئے, صرف اس وجہ سے نا. اور اگر واقعی بدلہ چاہیے نا تو زبان سے بول لو, ہم آپ کو یہ دے رہے نا تو آپ بھی ہمارے کو دیو. دل میں رکھ کے نہ کو بیٹھو, وہ دل میں رکھنے کی وجہ سے ہماری دل کی دنیا برباد ہو رہی. اگر ہم آپ کی بیٹی کی شادی میں ایک رنگ ڈالے تو ہماری بیٹی کی شادی میں بھی آپ رنگ ڈالتے وقت ہی بول دینا, اگر ہونا تو. وہ نہیں بولتے, نہیں اب ہماری بیٹی کی شادی جب ڈالتے نہ کہیں سبھی, نہیں سوری. اگر آپ کو لینا ہے تو آپ کیا کرنا, بول دینا. پھر وہ زندگی نہیں ہوتی ہماری کڑکڑ والی, ہاں یاد رکھ لینا. سکون والی زندگی رہتی. پھر ہاں نہیں ہم دیا نا تو ان کو بھی دینا, بلکہ ہم بول دیے بول کے آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا وہاں پر. لیکن ہم ایسا کرتے, ہاں اگر ان کی بیٹی کی شادی میں اگر کولر دیے تو ہماری بیٹی کی شادی میں وہ کولر آنا وہاں سے واپس.
نہیں, ان کے گھر کو اگر ہم کسی کو دعوت دیے تو ہم بھی اب انتظار میں رہتے رہو, ہاں کب دعوت دیتے کہ کب دعوت دیتے کب دعوت دیتے. نہیں, اللہ اکبر. اب دعوت اسی لیے دیے کہ آپ کو ان کے گھر جا کے دعوتی بننا ہے. ہاں نہیں نا, ہمارا حق تھا, ہم نے ادا کر دیا. اب اگر آپ کو واقعی دعوت لینا ہے نا تو انہوں نوالا اٹھانے سے پہلے بول دینا, آپ جو کھانا کھا رہے نا آپ کو بھی ہم کو کھلانا پڑتا, تجھ کھانا ہے نہیں تو نہیں کھانا. دل میں نہ رکھ لینا, اگر دل میں رکھے تو پھر وہ کڑکڑ والی زندگی, ہاں یاد رکھ لینا. تب یہاں پر اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے, مشغول رکھنا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اخلاص کے ساتھ اور بندوں کے معاملے میں احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مصروف رکھو, کسی بھی طرح سوشل ویلفیئر کے اگر کوئی کام کر سکتے ہو تو کرو, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کر سکتے ہو کرو, علم حاصل کرنے یا سیکھنے یا سکھانے کا معاملہ ہو کرو. مصروف رہنے سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہمارا آج کا پوری سوسائٹی کا, وہ حل ہو جائے گا. کون سا عمل میں؟ بور ہونے کا. بہت بور ہو رہے جی, گھر میں رہ کے بور ہو رہے. یہ بور کب ہوتا بندہ معلوم ہے؟ جب وہ مصروف نہیں ہوتا, کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا. تو یہ بور کی جو بیماری ہے نا وہ چلی جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی خود بخود, فنش. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, اب ہم آپ کو مصروف رکھنا ہے کسی بھی معاملے میں. آپ کے پاس اگر آپ کچھ بھی کام نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہا, پین ہے آپ کا ساتھی, کتاب ہے آپ کا ساتھی. کتابیں پڑھی ہوئی ہے, علم حاصل کرو. ویڈیوز پڑھے ہوئے دیکھ کے علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے تو لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے معلوم ہوگا نا. لیکن کسی نہ کسی خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھو, خالی نہیں رہنا. خالی شیطان کا ہمارے گھر میں ہمارے دل میں آنے کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور جب مشغول رہیں گے تو بیکار کی مشغولیت, یہ مصروفیت, یہ غیبتیں, یہ چغلیاں, یہ لڑائی, یہ جھگڑے خود بخود پورے فنش ہو جا رہے. دیکھو, بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ہم ادھر مشغول ہوں گے. آپ کو بھی کوئی آ کر بیکار کی باتیں نہیں بولے گا اگر آپ مشغول رہیں گے. وہ بھی دیکھا کہ ارے نہیں نو بزی ہے, انہوں بزی پرسن ہے. بھائی ہمارے نام پہ یہ ٹیگ لگا ہوا ہونا چاہیے, یہ بندی ہمیشہ بزی ہوتی ہے, کبھی خالی نہیں رہتی. اور اگر آپ بزی ہیں نا تو واقعی آپ ہر نعمت کو اللہ رب العالمین کی ہے نا انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے آپ, اور یہ چیز آپ کے اندر آئے گی, خوشی آئے گی, یہ سکون, یہ اطمینان ضرور آئے گا انشاءاللہ.